محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اما بعد فاعوذ باللہ
السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک العلامی ذوالجلالی والاکرام دی ذات بابرکت واسطے خاص، جو کہ اس کائنات دا خالق و مالک راضی کے داتائے مشکل کشائے حاجت روائے غوث اعظم دستگیر گنج بخش لجپال اولاد دین والا رزق دین والا عزت دین والا صرف اور صرف میرا اللہ وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر فعال لما یرید علیم بذات الصدور۔ او دی ذات اندر، او دی صفات اندر، او دے معاملات اندر، او دے تصرفات اندر کوئی بھی شریک نہیں۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے لائق آقائے دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء سید الانبیاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، اس پوری کائنات دے سردار، اس پوری کائنات نالو عظیم تے آلہ تے عرفہ انسان، ایمان والیاں دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات آلہ و باللہ و متحرہ دے اوپر اللہ رب رحمان ساڑھے سارے دی طرفوں لا تعداد بے حد و حساب ان گنت لکھاں تے کروڑاں درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمائے۔ حضرات، اسی اس اللہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے اتنا ہی کم میں کہ جس خالق و مالک نے سانو برکتاں والے مہینے، پھر برکتاں والا عشرہ، پھر برکتاں والا دن، پھر برکتاں والی جگہ تے بیٹھن دی توفیق بخشیے۔ اللہ دی قسم اٹھا کر کے آنا اے میرے سونے اللہ دا خاص فضل ساڑا کوئی کمال نہیں۔ اے اللہ اسی تیرا شکریہ ادا کرنے ہاں مالکا کہ تو اے مقدس دن برکتاں والا دن انو رمضان اندر شامل کر کے ساڑھے اتے اپنی خاص رحمت دا نزول فرمایا ہے۔ اے اللہ جویں تو اے برکتاں والا دن رمضان اندر کر کے رحمت کیتی ہے، اللہ آج انجی ساڑھے تے اپنی رحمت دا نزول فرما۔
حضرات اللہ دے کولو دعائے کہ اللہ سانو اس دن دیاں پھر اس مہینے دیاں برکتاں تے رحمتاں پھر اس وقت دیاں اس جگہ دیاں برکتاں تے رحمتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات آج ایک پیغام دے کے جانا چاہنا، ایسا میسج، ایسا پیغام کہ جس دے نال تواڈے بے شمار لا تعداد مسائل پریشانیاں حل ہو سکدیاں نے۔ تسی اپنے اس علاقے اندر سیالکوٹ شہر اندر کسے بندے نو کول بھی بہ جاؤ، کسے بندے نو پوچھ کے ویکھ لو کہ جناب تواڈا کی حال چال ہے، سناؤ زندگی دے معاملات کیسے گزر رہے نے، ایک کوئی جواب آئے گا، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی گورا ہے یا کالا ہے، جنہوں رب نے چوکھا کچھ دیتا ہے او دا بھی یہی جواب ہے، جنہوں رب نے تھوڑا دیتا ہے او دا بھی یہی جواب ہے، بادشاہ دا یہ جواب ہے، گدھا دا یہ جواب ہے، وزیر اعظم دا یہ جواب ہے، نچلے طبقے تو لے کے اوپر والے طبقے تک یہی جواب ملے گا۔ ہر بندائی الجھنا اندر الجھے ہے، ہر بندے ہی کہندہ ہے کہ میں بڑا پریشان ہاں، میں بڑا پریشان ہاں۔ بندہ جڈا مرضی پریشان ہوئے نا، جدو کسے بندے کو بہندہ ہے او دے دل دا حال پوچھدا ہے، بندہ آندہ ہے میرے نالوں ود تے اے پریشان، میں کی پریشان ہاں۔ جس بندے نو ویکھ لو او دا دل پھول کے ویکھ لو، او دا اندر پھول کے ویکھ لو، تو انو دکھاں دا پرے ہی نظر آئے گا، پریشانیاں نال ڈبے ہی نظر آئے گا۔ انج لگ دے جی میں ساریاں پریشانی ایدے دے آگئیاں نے۔ حضرات اے دور جدید دور اندر رب کعبہ دی قسم ہے، ہر بندی الجھنا اندر، مسائل اندر، پریشانیاں اندر، دکھاں اندر، تکلیفاں اندر الجھے ہے۔ کوئی پیسیاں والا ہے وہ بھی پریشان ہے، جدے کل نہیں وہ بھی پریشان ہے، غریب بھی روندہ پیا، امیر بھی روندہ پیا، ساری بندے پریشان نے۔ پھر بعض دفعہ انج ہوندہ ہے بندہ وضاحت کام بھی ٹھیک ہے، پیسہ بھی ٹھیک ہے، روپیہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ اولاد مکان مال سب کچھ دکان کارخانہ اللہ نے سب کچھ دیتا ہے، لیکن بندہ نے پتہ نہیں کی گل ہے میرے دل نو سکون نہیں ملدا، میرے دل نو چین نہیں لبدا، میں جتھے بھی جانا سکون نہیں ملدا، گھر چ بینا تاں سکون نہیں، یارا سجنا کول بینا تاں سکون نہیں، دکان تے بینا تاں سکون نہیں، مکان چاہنا تاں سکون نہیں، جتھے بھی جانا مینوں سکون نہیں لبدا۔ صدقے قربان جاواں، اے بندہ پریشان، اے بندہ دکھ اندر، پریشانی اندر، بے چینی دا، بے سکونی دا عالم ہے۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے میرے بندیا جدو دنیا تے کسے در کسے گھر وچوں تینوں سکون نہ ملے، میرے گھر وچ آ جاویں میں رب سکون دے دواں گا۔ سب نالو پہلا یہ عقیدہ نظریہ بنا لو کہ ساڑیاں پریشانیاں دور کنے کرنیاں نے؟ اللہ نے کرنیاں نے۔ اللہ تو علاوہ سانو کوئی سکھ نہیں جے دے سکدا، اللہ تو علاوہ ساڑے دلانو کوئی چین تے سکون نہیں دے سکدا، ساڑے دلانو چین تے سکون ملنا ہے اللہ نے دینا ہے۔ تے اللہ نے دینا کیویں میں آج یہی دسنا ہے کہ ساڑے دکھاں دا، ساڑیاں پریشانیاں دا حل، ساڑے دل نو چین کیویں ملنا ہے، کیسے چین ملے دل بے چین کو۔ آج اے پیغام نوٹ کر کے لے جا، آؤ اللہ ذوالجلال دا قرآن سنو اور اپنے دلانو قرآن دے نور دے نال منور کر کے لے جاؤ۔ دیکھو رب دا پیار ایمان والے آندے نال، رب دی محبت ایمان والے آندے نال۔ بندہ پریشان ہو گیا ہے، بندہ بے چین ہو گیا ہے، اللہ فرماندے نے بندیا تو میرا بندہ ہے، تیرا بے چین ہونا میرے کو ویکھیا نہیں جاندا، تیرا اے بے سکونی اے دکھ دی حالت میرے کو ویکھی نہیں جاندی، تائیوں تے میں تینوں چین دا حالت دا چھڑیا ہے۔ دیکھو نا ایک ماں، ایک جمن والی ماں
وہ اپنے پتر نال بڑا پیار کر دیئے بڑی محبت کر دیئے تے اپنے پتر نو کدی کوئی غلط مت غلط مشورہ کوئی برا مشورہ نہیں دین دی آندی پتر نو جدوں بھی سمجھاوے گی چنگی مت دوے گی وہ پتر فلانی جگہ تے نہ جاویں وہ پتر فلانے بندے کو نہ بویں وہ پتر ہوتے نہ جاویں اے ماں اپنی اولاد دا کدی بھی برا سوچ دی نہیں سوچ دی جدوں بھی سوچ دیئے چنگا سوچ دیئے او یارو اے تے دنیا دی ایک ماں میں جڑا اپنی اولاد دا کدی برا نہیں سوچ دی جدوں بھی یہ نو گال داس دیئے چنگی داس دیئے تے صدقے جاواں اس مالک دیاں عظمتاں دوں جڑا میرا اللہ ایک نہیں 70 نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ ماواں نالوں ود کے اپنے ایک بندے نال پیار کر دے او پل اپنے بندے دا کیویں برا سوچ سکدا ہے کئی آنے نے جی رب 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کردا ہے او یارو رب دی محبت دی قید لے چھڈی ہے یہ تو پھر رب دی محبت قید ہو گئی رب اپنے بندے نال بے پناہ محبت کردا ہے اے نہیں آج تو بات کہنا کہ رب 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کردا ہے اے گل نہیں رب اپنے بندے نال پیار کردا ہے تے بے پناہ کردا ہے بے انتہا کردا ہے آؤ اللہ ذوالجلال دا قرآن سنو تے اپنے سینیاں نو ٹھنڈ پا لو اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ اللہ فرماندے نے ایتھے ویکھو صرف ایمان والے نے کیونکہ اللہ نے ایمان والے نال پیار ہی بڑا ہے اللہ فرماندے نے جڑے ایمان والے نے الذین آمنوا جڑے ایمان والے نے وتطمئن قلوبہم جدوں انہاں دے دل بے چین ہو جاندے نے جدوں انہاں دے دل بے سکون ہو جاندے نے جدوں انہاں تے مشکلاں آ جاندیاں نے جدوں انہاں تے دکھ آ جاندے نے جدوں انہاں تے تکلیفاں آ جاندیاں نے جدوں انہاں تے تنگیاں آ جاندیاں نے جدوں انہاں تے مارے دن آ جاندے نے جدوں انہاں تے ٹھنڈے دن آ جاندے نے اللہ جی پھر کی کرنا ہے اللہ جی پھر کی کرنا ہے جواب آوندا ہے وتطمئن قلوبہم پھر انہاں دے دکھ درد دور ہون گے انہاں دیاں پریشانیاں دور ہون گیاں انہاں دے دلاں نو چین ملے گا انہاں دے دلاں نو سکون ملے گا انہاں دے دلاں نو قرار ملے گا ایک روحانی سکون ملے گا اللہ جی روحانی سکون کیویں ملے گا اللہ جی چین کیویں ملے گا اللہ فرماندے نے سیال کوٹ والے ہو ایک کوئی ذریعہ ہے ایک کوئی طریقہ ہے جدے نال تواڈے دلاں نو چین ملے گا تانوں ایک روحانی سکون ملے گا اللہ جی او کیڑا ذریعہ ہے جواب آوندا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ تو آڈے دلانو چین ملے گا تے اللہ دے ذکر نال ملے گا رب دی یاد اندر چین بندیا رب نو یاد کریاں سکون مل لائیے اے اللہ جی ایتھے سیال کوٹ اندر کئی بہتی پڑھے لکھے کئی بہتی جی رہنا اپنے آپ نو سمجھن والے او آندے نے اہے نہیں جی جدو بندہ پریشان ہوئے موسیقی سن لوے موسیقی روح دی غذائے موسیقی سن لوے موسیقی روح دی غذائے اے اللہ جی ایتھے آندے نے بندہ دل نہ لگے ٹائم پاس کرنا ہے فلم ویکھ لے 3 گھنٹے دی 3 گھنٹے لنگ جان گے گانا سن لے اے سن لے ڈرامہ ویکھ لے چین مل جائے گا اللہ جی سانو پیدا تسی کیتا ہے تسی دسو سانو سکون کیویں ملنا ہے تے اللہ فرماندے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا مانا خبردار خبردار اللہ فرماندے نے خبردار میں کائنات نو بنایا میں توانو پیدا کیتا میں تواڈے دلاں تے قبضہ کرن والا میں تواڈے دلاں نو جناب جانن والا میں تواڈے دلاں دا کنٹرول میرے کولے میں جاننا وا تواڈے دلاں نو سکون ملے گا تے صرف اللہ دے ذکر نال ہی ملے گا ہائے اللہ میں قربان جاواں لوگو اللہ دا ذکر کریا
کریا کرو رب کعبہ دی قسم دل نو بڑا چین ملے گا چل دے پھر دے رب نو یاد کریا کرو بڑا سکون ملے گا بڑا چین ملے گا او اللہ دے قرآن دے کو ہور مقام سناوا اللہ فرماندے نیا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو او سیال کوٹ دے رہن والے ہو عثمان غنی مسجد اندر آن والے ہو رب دا ذکر کریا کرو کسرت دے نال کریا کرو صبح و شام اللہ دے نام دی تسبیح پڑھیا کرو قرآن پاک دے اور مقام اللہ فرماندے نے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون حضرات اس آیت کا ترجمہ سنے آجے بڑا کمال اللہ فرماندے نے فذکرونی اے سیال کوٹ والے ہو تسی میرا ذکر کرو تسی منو یاد کرو اذکرکم میں توانو یاد کرانگا میں تواڈا ذکر کرانگا مانا کی اے سیال کوٹ والے ہو تسی میرا ذکر کرو منو یاد کرو میری عبادت کرو میرے سامنے رکوع کرو میرے سامنے سجدہ کرو اذکرکم تسی میرے بن جاؤ میں تواڈا بن جاواں گا تسی میرے بن جاؤ میں تواڈے تے اپنی نظر کرم کرانگا نظر رحمت کرانگا ان سیال کوٹ والے ہو ایمان نال جواب دے آجے او جدے تے رب دی نظر کرم ہوئے ایتھے آنیا کاری صاحب پیر جی نظر کرم ہوئے تے صدقے جاواں جدے تے رب دی نظر کرم ہوئے جدے تے رب دی نظر رحمت ہوئے او پھر پریشان نہیں ہوندا او پھر او دا دل بے چین نہیں ہوندا او دا دل بے سکون نہیں ہوندا آ دکھاں دا آل چانے ذکر اندر او ذکر اللہ دا بڑا نرالا تو شیر بھی پسند کر لیں دے ہوگا نہیں اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا تے ٹوٹے دلانو جوڑن والا اوہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا اوہ ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا ذکر کریا کرو ذکر اندر بڑا سکون بڑا چین ہے حضرات اے پتہ لگ گیا اے علم ہو گیا کہ ساڑھے دکھان دا حل صرف اور صرف ذکر اندر ہے اے عرشاں والے ربا سیال کوٹ والے جان گئے نے ساڑھے دلانو چین ملنا ہے تے ذکر نال ملنا ہے اللہ جی انہیں بھی دسو ذکر کرنا کیڑا ہے ایتے تے لوگاں نے کہیں اپنے ذکر بنائے نے اللہ جی اسی تو اڈے کولو پوچھنا ہے ذکر کرنا کھیڑا ہے او لوگو اے ساڑی دعوت ہے اے ساڑا پیغام ہے اسی آنیا جیڑا بھی کم کرنا ہے یا قرآن کو لو پوچھو یا آمینہ دلال دے فرمان کو لو پوچھو آؤ قرآن کو لو پوچھئے ذکر کیڑا کرنا ہے اللہ فرمانے نے ذکر دا والوی میں دسانگا اللہ جی کیڑا ذکر کرنا ہے اللہ فرمانے نے اتلو ما اوہیا الیکا من الکتابی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ
اللہ فرماندے نے آقیم الصلاۃ لذکری، او سیال کوٹ والے او بندے او نماز پڑھو، نماز میرا ذکر ہے۔ جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے خدا دی قسم میں چین مل جاندا ہے، سکون مل جاندا ہے۔ آؤ سیال کوٹ والے ہو ایتے ان فکری پیغام دے کے جانا چاہنا، ایتے سمجھانا چاہنا وہاں او یار نماز تو بھی پڑھنا ہے، نماز میں بھی پڑھنا وہاں، لیکن تو پھر بھی گلے شکوے کرنا ہے، پھر بھی آنا پریشانیاں دور نہیں ہوندیاں، پھر بھی آنا دکھ درد دور نہیں ہوندے، پھر بھی آنا دل بڑا بے چین ہے۔ اپنی نماز تے غور کر، اوے رب کعبہ دی قسم جے سیال کوٹ والے ہو نماز اندر سکون ہے۔ آقا فرماندے نے الصلاۃ قرۃ عین لی، او میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک رب نے نماز اندر رکھی ہے، وہ نماز اندر ٹھنڈک ہے، نماز اندر سکون ہے۔ نماز اسی پڑھنے آ ایت ایک گل بڑی وڈی کرن لگا وہاں، رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے آنا او نماز نماز ہی نہیں، ادھر تیار میرے وال بڑی وڈی گل کر چلا ہوں، او نماز نماز ہی نہیں جدے اندر پڑھنے والے نو سکون نہ ملے، او نماز نماز ہی نہیں جدے اندر پڑھنے والے نو سکون نہ ملے، ہووے بھی نماز تے سکون نہ ملے۔ بندہ نماز پڑھے اللہ دی قسم سکون کیوں نہ، پر شرط ہے سانو پتہ ہے کیوں نہیں سکون ملدا، ساڈا دھیان نماز وچ نہیں ہوندا۔ نیتی مسجد وچ نماز ہے تے دھیان دکان وال، دھیان مکان وال، دھیان یاراں بیلیاں وال، دھیان گھر وال، دھیان جناب فیکٹری وال، دھیان جناب کارخانے والے۔ جدو نماز شروع کر لویں دنیا نال تعلق توڑ دے رب نال جوڑ لے، اللہ دی قسم رب نال تعلق جوڑ کے ویکھ جیڑی لذت تے جیڑا سکون ملے گا میں لفظاں وچ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ کدی جوڑ کے دے ویکھ رب نال تعلق، کدی پیار پا کے دے ویکھ رب نال۔ یہی تے وجہ ہے جدو ساڑھے قاری صاحب نماز پڑھان دینے نا تے ذرا کدھرے کوئی 4 منٹ کوئی 5 منٹ لمبی قرات کر دینا تے بندے پچھو قاری صاحب اجے خیر ہی سی، اجے خیر ہی سی لمبی نماز پڑھا چھڑی۔ آیا تو سکون لینے اللہ دی قسم چوکیا نا، جڑا بندہ نماز پڑھدا ہوئے نا، نماز پڑھدا ہوئے نماز دے وچ دھیان ہوئے ان دے پتہ نہیں لگدا ٹائم لنگ کیویں جاندا ہے۔ کئی ساڑھے اسلاف ساڑھے بزرگ اللہ سانو بھی توفیق دے تہجد دی نماز پڑھ دے رات دا قیام کر دے 2-3 گھنٹے قیام اندر کھلو کے اللہ دا قرآن پڑھ دے، پوچھیا بزرگو تھک دے نہیں آندے نے اللہ دی قسم نماز پڑھن دا مزہ ہی نہ ہوندا، پتہ نہیں لگدا ٹائم لنگ کیویں جاندا ہے۔ تو بھی نماز انج سکون نال پڑھیا کر تے نماز تیرے دکھاں دا حل لی۔ آتینو حدیث سناواں تو اڈے اور میرے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ، پیار نال درود پڑھیا کرو، محبت نال درود پڑھیا کرو، ذرا درود دی آواز آوے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا فرماندے نے جدو کسے بندے تے اچانک کوئی پریشانی آ جاوے، اچانک کوئی مصیبت آ جاوے، اچانک کوئی انج دی بری خبر سن لوے، اچانک کوئی جناب بندے نو ہلا دین والی خبر مل جاوے، آقا فرماندے نے اس بندے نو چاہی داوے او وضو کرے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ آقا فرماندے نے نماز پڑھے، خشوع حضور نال نماز پڑھے، رب نال تعلق جوڑ لے۔ آقا فرماندے نے نماز پڑھنا کم تیرا ہے، نماز تو بعد جیڑی بھی دعا کریں گا اللہ تیری دعا نو قبول کر کے تیری پریشانی دور کر دوے گا۔ نماز اندر سکون ہے کہ نہیں؟ نماز اندر چین ہے، پر کدی پڑھ کے تے ویکھیا کر اور کدی نماز وچ دل لا کے تے ویکھیا کر۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں صدقے جاواں، ویکھو نا رمضان دا مہینہ ہے، نمازی بھی جناب پجے مسجد اندر آ رہے نے، لوگ جناب جھوک نال ذوق نال مسجد اندر آ رہے نے، لیکن اج آخری روزہ ہے، پھر جناب کل نو عید ہونی ہے، کئیاں نے نظر آنا ہے کئیاں نے نظر نہیں آنا، اور نان
نہ انج نہ کری انج نہ کری یارا رب دے کرنوں بے آباد نہ کری رب دے کرنوں آباد کرن دیاں کوشاں کریا کر اوے رب کعبہ دی قسم سیالکوٹ والے ہو جدو رب دے کرنوں آباد کرو گے اللہ تواڈے گھرانوں آباد کرے گا اللہ تواڈے کارخانے فیکٹریاں نو آباد کرے گا تواڈے مکان نو آباد کرے گا تواڈی دکان نو آباد کرے گا تے اگلی بھی گل سن لو جیڑا بندہ رب دے گھر نو بے آباد کر دیندا ہے جدو رب دے گھر بے آباد ہو جاون دو چیزاں پھر آباد ہو جاندیاں نے ایک ہسپتال تے دوسری جیل جدو رب دے گھر بے آباد ہونے نے پھر ہسپتال تے کچہریاں اے آباد ہو جان گیا تو ویکھ لو یہی صورتحال ہے کہ نہیں ایک ایک بیڈ تے دو دو مریض اتنی نوبت کیوں آئی ہے اللہ ہی اللہ دے گھر آباد اللہ دی قسم آؤ اللہ دے گھر آباد کرو جویں رمضان اندر رونق لگی ہوندی ہے انجی سارا سال لگی ہوئے تو رب کیوں راضی نہ ہوئے رب نو راضی کرو جے رب راضی ہو جاوے پھر پریشانیاں ہوندیاں پھر بندہ بے چین نہیں ہوندا بے سکون نہیں ہوندا آؤ رب نو راضی کرو رب نال پیار پا لو رب نال تعلق جوڑ لو اللہ دے گھراں نو آباد کریا کرو اللہ دے گھراں نال پیار کریا کرو اللہ تواڈے نال پیار کرے گا اللہ دے گھر نال محبت کریا کرو اللہ تواڈے نال محبت کرے گا حضرات گل دور نہ نکل جاوے اج میں تیرے مسائل دا حل دس کے جانا اللہ فرماندے نے نماز پڑھو نماز میرا ذکر ہے ذکر اندر سکون ہے آج دا سبق یاد کر کے لے جائیں پہلے نمبر تے دکھ درد دور کرنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ نے آکھیا دکھ درد تاں دور ہونگے میرا ذکر کرو گے اللہ ذکر کرنا کیرا کرنا ہے پہلے نمبر تے نماز آکھیا نماز پڑھو نماز میرا ذکر ہے آؤ ہوں دوسرا ذکر دساں اللہ فرماندے نے ان ہوا الا ذکر للعالمین او بندے او سیالکوٹ والے ہو قرآن پڑھیا کرو قرآن بھی میرا ذکر ہے قرآن اندر سکون ہے قرآن اندر چین ہے قرآن اندر تواڈیاں پریشانیاں دا حل ہے اے دے اندر تواڈی روحانی بھی شفا رکھی ہے تے تواڈی جسمانی بھی شفا رکھی ہے کتے لکھے ہیں اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ آج میرا دل کرتا میں قرآن تو زیادہ سناما منو بھائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں قرآن کثرت نال پڑھیا جے وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللہ فرماندے نے میں قرآن نو نازل کیتا ہے قرآن اندر میں صرف مومنہ واسطے اور کسے واسطے نہیں صرف مومنہ واسطے میں شفا بھی رکھی ہے رحمت بھی رکھی ہے ان سیالکوٹ والے ہو ایتے بھی ایک اللہ دا واسطہ دے کے ایک سوال پوچھنا چاہنا نال ایک فکری پیغام چھڑ کے جانا چاہنا او یار بیماری لگ گی جان دیئے بیمار تو بھی ہو جانا میں بھی ہو جانا وہاں جدو بیماری لگ دیئے ہسپتال عمل پجنا میں ڈاکٹران کو جاننا ہے حکیمہ کو جاننا میں بڑی بڑی دور تک جاننا میں او یارا جیرا تیرے سیالکوٹ دا پڑھیا لکھیا ڈاکٹر ایم بی بی ایس بن جاوے او دیاں دوائیاں تے بڑا یقین کرنا ہے تے جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے او دی گل تے یقین کیوں نہیں کردا او جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے ہے جنہیں تیرا ایک ایک انگ بنایا ہے او جیڑی تیری رگ رگ تو واقف ہے او دی گل تے یقین کیوں نہیں کردا اللہ فرماندے نے او سیالکوٹ والے ہو تو اڈے بیماریاں دی میں شفا قرآن وچ رکھی ہے ویکھو رب نے اے نہیں آکھیا کہ انہاں ڈاکٹراں دیاں ڈاکٹر بھی آندے نے اسی دعا دے سکنے ہاں پر شفا کنے دینی ہے اللہ نے اسی صرف دعا دے سکنے ہاں حکیم بھی ڈاکٹر بھی آندے نے اسی صرف دعا دے سکنے ہاں تے رب نے اے نہیں آکھیا تواڈی بیماریاں دی دعا قرآن ہے بلکہ رب نے آکھیا تواڈی بیماریاں دی شفا قرآن
تواڈی بیماریاں دی شفا قرآن ہے تواڈی جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جان گیاں تواڈی روحانی بیماریاں بھی دور ہو جان گیاں او بندیا قرآن پڑھیا کر قرآن نال پیار کریا کر قرآن نال محبت کریا کر آوے کونا رمضان مبارک دا مہینہ محترم جناب حافظ عریف الرحمان صاحب نے تو مسلح اندر جناب نماز تراوی اندر پورا قرآن سنایا اللہ دی قسم کڈا خوش نصیب وہ بندہ ہے تیرا اللہ دا قرآن پڑھ دائے تے جیرا اللہ دا قرآن سن دائے او کڈا خوش نصیب وہ باپ ہے جدا پتر حافظ قرآن ہے میں تے انج کیا کرنا وا او کل نو جدو جنت اندر اللہ سانو ساریاں نو لے جے جنت اندر بیٹھے ہوواں گے یا دنیا دی کسے پرے اندر بیٹھے ہوواں گے کوئی کہے گا میرا پتر ڈاکٹر بن گیا کوئی کہے گا میرا پتر انجینئر بن گیا کوئی کہے گا میرا پتر فلاں افسر بن گیا کوئی کہے گا میرا پتر فلانے محکمے تے فلانے عہدے تے چلا گیا کوئی کہے گا میرا پتر بینک اندر ملازمت کرن لگ پیا کوئی کہے گا میرا پتر فلاں بن گیا میرا پتر فلاں عہدے تے چلا گیا اوہ کڈا خوش نصیب باپ ہوئے گا جیرا سینہ تان کے کہے گا میرا پتر حافظ قرآن بن گیا میرا پتر حافظ قرآن بن گیا قرآن نال خود بھی پیار کریا کر اپنے بچیاں بھی پیار کروایا کر حضرات برکت ایویں نہیں ملنی صرف گھر رکھ چھڑیا تے برکت مل جائے گی گھر رکھن نال پریشانیاں دور نہیں ہون گیاں اینو پڑھن نال دور ہون گیاں اے دیتے عمل کریاں دور ہون گیاں حضرات قرآن نال پیار کریا کرو قرآن نال محبت کریا کرو تے آپ دعا کر جائیے اللہ قرآن نال پیار کرن دی توفیق عطا کر دے اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا کر دے اللہ قرآن ترجمے نال پڑھن دی توفیق عطا کر دے اللہ پھر قرآن پڑھ دیاں اللہ پھر قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا کر دے اللہ پھر قرآن پڑھ دیاں موت عطا کر دے تو کہہ چھڑو آمین اللہ قرآن پڑھ دے ہم موت عطا کر چھڑے تے دعا کر جاواں اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ ویکھو نا اللہ دی قسم کڈا خوش نصیب بندہ ہے کڈیاں قسمتاں والا بھاگاں والا مقدراں والا بندہ ہے جیڑا بندہ قرآن پڑھیا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین حضرات ادھر ہوں تصورات دنیا اندر آ جاؤ ایدو بندے نے قرآن پڑھے آئے ایدو دیتے موت والا پیغام آ گیا ہے بندہ دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے ان آمینہ دے لال نے فرمایا ہے بندہ دنیا اندر جس حالت اندر فوت ہوئے گا کل قیامت نو اسے حالت اندر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس سیال کوٹ والے سوچتے سیو دے مقدر دے کیا کہنے او جیڑا قرآن پڑھ دیاں فوت ہویا سی کل قیامت نو جدو قرآن پڑھ دیاں اٹھایا جائے گا تے کی پڑھ دا ہوئے گا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اللہ دی قسم ہے جدو اے پردہ اٹھے گا تے رب بھی راضی ہو جائے گا پھر میرا دل کردہ دعا کر جاواں اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ ساڑے کل گناہ تو معاف کری اللہ وے تیرے بندیاں نے روزے رکھے اللہ قیام کیتا اللہ سیام رکھیا اللہ نفلی عبادات کیتیاں اللہ صدقہ خیرات کیتا خرچ کیتا اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں چائے بیٹھے نے اللہ تیرے کوئی دعا کر دینے ساڑے کل گناہ تو معاف کری ساڑے دفتر اللہ صاف کری اسی بندے پلن خاریاں اسی بندے پلن
خاریاں پر آخر ہاں انسان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ بس اے ہوئی خواہش سب دیئے اللہ بس اے ہوئی خواہش ساڑیے اللہ وے تیرے بندے تیرے گھر اندر آکے بیٹھے نے اللہ تیرے اللہ گھر اندر آکے تیرے گھر دیاں رونقاں ودائیاں اللہ کیوں آئے نے وجہ کیے سبب کیے خواہش کیے اللہ وے تیرے ہم بندیاں نے تیرا ایڈا سونا گھر بنایا اللہ خطبات جمعہ مبارک دا انتظام کیتا اللہ کیوں کیتا اللہ وجہ کیے خواہش کیے تڑپ کیے اللہ بس اے ہوئی خواہش میری اللہ بس اے ہوئی خواہش ساڑی اللہ میں رمضان مبارک دے روزہ رکھ کے جمعہ پڑھا رہے اللہ کیوں اللہ بس اے ہوئی خواہش میری روشن ہو جائے قبر دی ٹیری اللہ بس اے ہوئی خواہش میری روشن ہو جائے قبر دی تیری اللہ بس آس سنوہن تیری ہو جائے جنت وال فرمان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ آؤ لوگوں دو چیزاں پتہ لگ گیا پہلے نمبر تے نماز دوسرے نمبر تے قرآن ہن اگلا ذکر کیرا کرنا ہے آؤں تو انو فرمان مصطفیٰ حدیث مصطفیٰ وچو سناوا تو اڈے اور میرے پیر و مرشد آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا پاک نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ آقا فرماندے نے او سیال کوٹ والے ہو سب نالو افضل ذکر سب نالو وڈا ذکر سب نالو اعلیٰ ذکر کیڑا لا الہ الا اللہ چل دیاں پھر دیاں پڑھ دے رہا کر اگلا ذکر سن آقا پاک نے فرمایا چار کلمے اللہ دے خزانے آنے وچو خزانے نے جیڑا بندہ اے چار کلمے پڑھ لینا اللہ انہوں اپنے خزانے عطا کر دینے نے کیڑے کلمے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر مشکل دے نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اے چار کلمے چل دیاں پھر دیاں پڑھتا رہا کر اے ناداب وظیفہ کریا کر آؤں تینوں ایک تحفہ دے کے جاواں بڑا قیمتی تحفہ بڑا نرالا تحفہ خدا دی قسم سیال کوٹ والے اگے بھی بڑے بڑے تحفے لے ہونگے اگے بھی بڑے بڑے تحفے ملے بھی ہونگے دیتے بھی ہونگے لیکن جیڑا آج تحفہ نچیز گناہگار اے مسافر مہمان وزیران بات تو آن والا مہمان تینوں دینا چاہتا ہے آج تک اے تحفہ کسے نے دیتا ہوئے گا تحفے اندر میں تو آمینہ دلال دی حدیث سنان لگاواں ایسا وظیفہ دس جاواں گا کہ جیڑا ساری عمر توڑے واسطے فائدہ منصابت ہوئے گا توڑے اور میرے پیر و مرشد آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا پاک نے فرمایا صدقے جاواں امام الحدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے بخاری اندر مسلم اندر حدیث پاک موجود ہے آمینہ دلال نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن
کلمتانی حبیبتانی آقا فرماندے نے دو کلمے دو جملے ایسے نے اور دو بول تیری زبان وچوں نکلن والے دو بول ایسے نے جڑے رب رحمان نو بڑے پسند نے اللہ او دو جملیاں نال اللہ او دو کلمیاں نال بڑا پیار کر دینے بڑی محبت کر دینے اللہ نو او دو جملے اللہ نو او دو بول بڑی چنگے لگ دینے بڑی سونے لگ دینے بڑی پیارے لگ دینے تے خفیفتانی علی اللسانی جدوں بھی کوئی بھی بندہ اپنی زبان تو او دو جملے ادا کرتا ہے اپنی زبان تو او دو جملے بول دائے اپنی زبان تو او دو بول ادا کرتا ہے آقا فرماندے نے بولن لگیا زیادہ ٹائم نہیں لگدا زیادہ زور نہیں لگدا زیادہ وقت نہیں لگدا بڑی ہلکے نے بڑی نرم نے بڑی نازک نے تے سکیلتانی فی المیزانی او سیال کوٹ والے گل اصل اے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا او جدو بندہ ایک ایک نیکی نو ترسے گا او کوئی تیرا یار سجن تینو ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں ہوئے گا او تیرا کوئی اپنا تیرا کوئی بیگانہ کوئی پرایا کوئی تینو ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں ہوئے گا او تیرے عزیزوں کا رب تیرے رشتہ دار تیرے کنبے قبیلے برادری محلے والے او تینو ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں ہوئنگے او تیریاں سکیاں پینا تیرے سکے پراوی اس ویلے تینو ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں ہوئنگے او تیرا باپ سکا تیری ماں سکی تینو ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں ہوئے گی اور نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا آقا فرماندے نے اس ویلے جدو انسان نے نام اعمال نو تو لیا جائے گا وہ سیال کوٹ والیا جدو تیرے نام اعمال نو تو لیا جائے گا آقا فرماندے نے اگر سب نالو زیادہ سب نالو زیادہ سب نالو زیادہ کسے نیکی دا وزن ہوئے گا تے انہاں دو جملیاں دا ہوئے گا انہاں دو جملیاں دا اللہ دی قسمیں بڑے فائدے مند نہیں اس غریب دا تحفہ للہ تے انہوں اپنے جناب دلہ اندر دماغ اندر نوٹ کر کے لے جا پہلا جملہ کیڑا سبحان اللہ و بحمدہ تے دوسرا و سبحان اللہ العظیم کیوں جی مشکل تے نہیں ہے اوکھے تے نہیں ہے یاد ہو گئے نا سارے ایک باری پڑھ کے سنو ہم پہلا کیے تے دوسرا سبحان اللہ العظیم صدقے جاواں قربان جاواں انتانو اگلی خوشخبری سناواں اے بھی بخاری دی روایت آقا پاک فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دن اندر 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دے کنی دفعہ بولو کنی دفعہ 100 دفعہ کی پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہ آقا فرماندے نے اے پڑھن والا رب نو بڑا پیارا لگ دائے رب نو بڑا چنگا لگ دائے رب نو بڑا سونا لگ دائے رب نو اس بسنے تے بڑا پیار آن دائے بڑا ترس آن دائے بڑا رحم آن دائے آقا فرماندے نے اے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھن والا بندہ رب نو بڑا پیارا لگ دائے اللہ فرماندے نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھن والیا جا میں رب نے اے تو پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ اے دے بدلے اگر تیرے گناہ غلطیاں نہ سنی سمندر دی چاک دے برابر بھی ہوئے صغیرہ گناہ تے میں رب اپنی رحمت نال معاف کر دوان اللہ پڑھنا کی ہے کنی دفعہ تے میرے خیال نال سیال کوٹیو بندہ ایک دن اندر 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے تے 5 منٹ بھی پورے نہیں لگ دے 5 منٹ بھی ٹائم پورا نہیں لگ دا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھے تے پھر کی خیال ہے رب نال سودا کر لئیے جے 5 منٹ کڑیاں 5 منٹ اے وظیفہ کیتیاں اللہ ساڑھے گناہوں معاف کر دوے تے پھر سودا مہنگا جدی جدی سمجھ چاہتا ہے صرف او سر ہلائی سودا مہنگا
نہیں مہنگا پھر اپنا سودا کر لئیے آج تو بعد وعدہ کر دیو روزانہ اسی 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا وعدہ کر دیو سارے بول دی سارے کر دیو نا انشاءاللہ ویکھو نا اللہ دی قسم دا معنی بڑا پاگے ایدہ معنی پتا کہ بندہ اپنے مستی اندر نالند میں تو مزدوری کردہ ہوئے تو بندہ پڑھتا رہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے او سیال کوٹیاں میں تیا نہ ہونا ایک دن کی ایک ہفتہ کی اور 10 دن کی ایک مہینہ کی ایک سال کی اور ساری زندگی تو کہنا رہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے جے ایک واری ہو دی رحمت جوش اندر آگئی انہیں کہتا منو پاک پاک کہنے والے جا میں آج تنوں میں گناہاں تو پاک کر دیتا ہے جے ایک واری انہیں کہہ دیتا تیری تے میری دنیا آخرت بن جائے گی دنیا آخرت سمر جائے گی حضرات اے چھوٹے چھوٹے وظائف اے چھوٹے چھوٹے اذکار انہاں نو چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں پیندیاں پڑھ رہا کرو رب کعبہ دی قسم انہاں دے اننے زیادہ فوائد نے تسی سوچ بھی نہیں سکتے سب نال وڈا فائدہ تواڈے دل نو اللہ روحانی سکون دے گا او آخرت جاندیاں ایک اور بڑی وڈی الجھن ایک اور بڑی بڑی پریشانی دور تو دا چاہوا کئی بندے جناب آندے نے کاری صاحب مزدوری کرنے محنت کرنے سارا دن جناب کام کاج کر کے تھک جانے جسم بڑا ٹوٹ جانا ہے فلانی بیماری لگ گئی ہے کام کرن دی وجہ تو تھکاوٹ دی وجہ تو فلانی بیماری لگ گئی ہے تھک جانے کی کریے جناب یا ایت کئی براندے کاری صاحب یا روزہ رکھیا جانا ہے یا جناب محنت مزدوری کری کیتی جاندی ہے ایک کی کم ہونا ہے آتی نو دسا ایدہ بھی حالت نو دسا او تیریاں تھکاوٹاں اتر جان گیاں او تیریاں جیریاں نے اے جیریاں جناب تنگیاں تکلیفاں دور ہو جان گیاں اللہ دی قسم بڑی پیاری گلی تو اڈے اور میرے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا پیار نال ایک باری رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی دے گھر اندر نے تے ماں فاطمہ خود اپنے ہتھاں نال چکی پیندیاں نے ہے جنت دی شہزادی جنت دی تے زمین تے دنیا تے حالت کی خود اپنے ہتھاں نال چکی پی رہی ہیں صدقے جاواں قربان جاواں ماں تیرے قدمہ دی خاک تو سی قربان ہو جائیے پھر بھی اللہ دی قسم خاک ادا نہیں کر سکتے جنہیں دیا تو سی قربانیاں دے گئے تے حضرت علی نا ایک دن کہنے لگے فاطمہ انہا کم کرنی ہے تھک جانی ہے بے ہتھاں دے چھالے پہ گئے فاطمہ مالے غنیمت آیا ہے آمینہ دے لال دے کول تے جا کر کے اپنے بابا نو کہے ایک غلام ایک لونڈی دے دو گھر دا کم کاج اندر میرا ہاتھ بنڈا دے گی گھر دا کم کاج کرنا آسان ہو جائے گا حضرت فاطمہ حضرت علی دے کہنتے تو رپیاں تے آئیاں آمینہ دے لال دے دروازے تے باپ دے دروازے تے اسے آل کوٹیا باپ پوری کائنات دا سردارے تے بیٹی جنت دی شہزادی ہے تے حالت کی ہے آئیاں نا آمینہ دے لال نے ویکھیا میری پیاری لخت جگر آ رہی ہے پتہ ہے کون فاطمہ آقا فرماندے نے فاطمہ تو بزوات منی او دنیا والے ہو فاطمہ میرے دل دا ٹکرائے فاطمہ نو کوئی تکلیف دے میرے کولو برداشت نہیں کیتی جاندی فاطمہ نو کوئی عذیت پچھائے انجیے جوے انہیں آمینہ دے لال نو عذیت دیتی ہے جنہیں فاطمہ نو ستایا او انجیے جوے انہیں آمینہ دے لال نو ستایا حضرت فاطمہ آئیاں آ کر کے آندیاں نے باپ بیٹی دا تانوں پتہ ہے پیا پھر باپ اللہ دی قسمیں ہاں پاویں جویں بھی رون ہے بیٹیاں نو دکھی نہیں جے ویکھ سکدے اللہ نہ کرے کہ کسے دی بیٹی سسرال اندر دکھی ہوئے
اللہ دی قسم ہے اگر بیٹیاں سسرال اندر دکھی ہون باپ ماپے پاویں جنہیں مردی سکھی ہون ماپیاں دیاں رات دیاں نیندراں اڑ جاندیاں رات نو مٹھے تے نرم تے گرم بستراں تے نیندراں نہیں پیندیاں جدو تی اپنے گھر دکھی ہوئے دعا کرو اللہ جنہ دیاں تیاں نو اگر کوئی مشکلات پریشانیاں نے اللہ آسان کر دے اللہ اپنی رحمت دا نزول فرما دے آئیاں تے آندیاں نے ابو جی ایک گل کرنی ہے آقا فرماندے نے بیٹی پتر کر تے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے ابو جی گھر اندر میں کام کرنیا چکی پینیا اور بھی بتھیرے کام نے تے ابو جی آوے کو میرے ہاتھ چکی پیندیاں چھالے پہ ایک کیسا منظر ہوئے گا جدو حضرت فاطمہ الزہرا نے ساری کائنات تے سردار دے سامنے اینج اپنے ہاتھ کیتے ہونگے اپنے باپ دے سامنے اپنے ہاتھ رکھے ہونگے تے آندیاں نے ابو جی وے کو پی پی کے چھالے پہ گے تے ابو جی منو ایک غلام چاہی دے ایک لونڈی چاہی دیئے تاکہ کام کاج کرن اندر میرے نال او بھی کر سکے تے کام کاج کرنا آسان ہو جاوے ابو جی سارا دن کام کر کے تھک جانیاں ابو جی سارا دن تو آڈی شہزادی بیٹی کام کر کے تھک جان دیئے ابو جی سارا دن نہیں میں کدی او کام کدی او کام کر ابو جی تھکاوٹ بڑی ہو جان دیئے ابو جی جسم ٹوٹ جان دے تھکاوٹ ہو جان دیئے تے صدقے قربان جاواں آمینہ دلال تو آقا فرماندے نے پیاری فاطمہ کار چلی جا میں رات نو آوانگا حضرت فاطمہ کار چلیاں گئیاں آمینہ دلال رات دا ٹیم ہویا حضرت فاطمہ دے کر آئے حضرت فاطمہ حضرت علی المرتضی سارے کار اندر ہی نے آقا فرماندے نے پیاری فاطمہ حسن و حسین کتے نے ابو جی حسن و حسین بھی ایتھے نے انہاں نو بھی بلاؤ علی نو بھی بلاؤ سارے آمینہ دے لال علیہ السلام کل بہ گئے تے آقا فرماندے نے پیاری فاطمہ ہون دس کی کہنا چاہنی ہے ابو جی ایک ریکویسٹ ہے کہ منو ایک غلام یا لونڈی چاہی دیئے آقا کیوں آقا فرماندے نے کیوں ابو جی کام کر کے تھک جانیاں تھکاوٹ بڑی ہوندی ہے کئی بندے آندے نے تھکاوٹ نہیں ہو جاندی ہے پھر نیند نہیں ہوندی آقا فرماندے نے اے پیاری فاطمہ تھکاوٹ ہو جاندی ہے جی ابو جی تھکاوٹ ہو جاندی ہے تے پیار برے الفاظ اندر میں انج کیا کرنا آقا فرماندے نے میرے پتر نو تھکاوٹ ہو جاندی ہے میری لاڈلی نو میری شہزادی نو تھکاوٹ ہو جاندی ہے جی ابو جی تھکاوٹ ہو جاندی ہے آقا فرماندے نے پیاری فاطمہ ایک وظیفہ دا سناوا پڑھنا تیرا کام میں تھکاوٹاں دور کرنا عرشاں والے رب دا کام ہے تھکاوٹاں دور کرنا اللہ دا کام ہے ابو جی کیڑا وظیفہ آقا فرماندے نے سبحان اللہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا رات سون تو پہلا کنی دفعہ 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر آقا فرماندے نے فاطمہ پڑھ تو لے اللہ تیریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا حضرات مختصر جا پیغام ہے آؤ لوگو اگر چاہتے ہو دنیا دیاں تھکاوٹاں دنیا دیاں پریشانیاں مک جاون پھر چل دے پھر دے ذکر کر دے رہا کرو ٹوڑ دے پھر دے اللہ نو یاد کر دے رہا کرو آخر تے انداز جاواں او جیڑی بھی محنت مزدوری جو بھی کر دے ہو ہاتھ نال محنت مزدوری کرو ہاتھ نال پاویں اٹاں لاؤ پاویں مجھاں نو پٹھے پاؤ پاویں کوئی کام کرو ہاتھ نال محنت مزدوری کرو زبان اللہ دا ذکر کرو زبان اللہ دے ذکر اندر تر رکھو ویکھو گر تواڈے دلاں نو سکون کیویں ملدا ہے اور رب کعبہ دی قسم ہے میرا ایمان جے سیال کوٹ والیو رزق حلال اندر اللہ نے ویسی بڑی برکت رکھی ہے تے بندہ ذکر نال کرے محنت مزدوری کر دیاں جدو او کمائی کرے گا تے اس رزق اندر اللہ برکت اندر بھی ڈبل برکت پا دوے گا
ذکر کرن دی برکت نال ہن تسی آئے ہو گھر بھی جانا ہے تسی گھر جا کہنا ہے کی سن کے آئے ہو کی لے کے آئے ہو تانوں گھر والے واسطے کوئی تھوڑی تھوڑی شے دے دواں گھر جانا ہے نا جدوں تے جا کر کے آنا اللہ والی اماں جی باجی جی کی کرنا ہے جدوں بھی تسی میں جناب چاول لیا کے دواں کھانا لیا کے دواں آٹا لیا کے دواں دال لیا کے دواں سبزی لیا کے دواں اماں جی اونی دیر تک پڑھنی نہیں جنی دیر تک بسم اللہ پڑھنی نہیں بسم اللہ پڑھ کے پڑھنی ہے تو پھر اماں جی جو سبزی کٹنی ہے نال نال سبزی کٹنی ہے نال نال سبحان اللہ پڑھنا ہے تے اماں جی جو چاول چھگنے نے نال نال الحمدللہ پڑھنا ہے اماں جی جو آٹا گننا ہے نال اللہ دا قرآن پڑھنا ہے جو آٹا چھڑنا ہے نال درود شریف پڑھنا ہے جو توے تے روٹی پانی ہے نال جناب آیت الکرسی پڑھنی ہے جو ہانڈی پکانی ہے ڈوئی مارنی ہے اللہ دا ذکر کرتے جانا ہے سیال کوٹ والے تجربے دی گل جی ازما کے ویلیو عورتاں دے ہاتھ اندر رب نے ویسی بڑا ٹیسٹ رکھیا ہے او ذکر کر کے کدی کھانا تے پکوا کے ویک رب کعبہ دی قسم ہے اللہ ٹیسٹ اندر بھی ڈبل ٹیسٹ پیدا کر دے گا ٹیسٹ بھی زبل ہو جائے گا تیرے کھانے دا ٹیسٹ بھی اللہ دے ذکر اندر ایسے ایسے فوائد نے اللہ دی قسم جنہ دا حساب و کتاب ہی کوئی تے حضرات اے جرا آج سبق سنایا ہے اے یاد کر لو ساڑیاں پریشانیاں دور کنے کرنیاں نے تے پہلا اللہ نے آکھیا توڑیاں پریشانیاں دا حل کدے اندر ہے ذکر اندر تے ذکر پہلا کیڑا دسیا ہے نماز کیڑا نماز دوسرا قرآن تے جڑا آخر تے چھوٹے چھوٹے ذکر سب میں بڑا ذکر لا الہ الا اللہ پھر 4 کلمے اللہ دے خزانے دے وچوں خزانے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پھر آقا فرماندے نے 2 کلمے جڑے دسے نے جڑے اللہ نوں بڑے پسند نے سبحان اللہ و بحمدی و سبحان اللہ العظیم تے 100 دفعہ کی پڑھنے دیاری اندر سبحان اللہ و بحمدی جب بندے تھکاوٹ ہو جائے پھر رات نو سونے گے 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر اللہ دی قسم اذکار تے بے شمار نے انہاں دے فوائد بے شمار نے ٹائم مختصر ہے وقت مختصر ہے یہ تے دس دا ایسے اذکار جنہاں دے فوائد بے شمار نے اللہ کو دعا جو کو سنیا سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ہر صبح ہر نماز تو بعد اذکار کریا کرو نماز تو بعد اذکار نے صبح فجر تو بعد جڑے خاص اذکار نے شام مغرب تو بعد جڑے خاص اذکار نے اللہ دی قسم کر کے ویکھ لو اے جننے بھی اثرات جنہ شیطانی اثرات اے تو یاندو جو فلانا اثر ہو گیا فلانا اثر ہو گیا اللہ اپنی رحمت دور کر دے گا اللہ کو دعا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین